اس قسط کے آغاز میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک آدمی بازار میں غبارے بیچ رہا ہوتا ہے، لیکن ان سے کوئی غبارے نہیں لیتا اور وہ وہاں سے کہیں اور جا کر بیٹھ جاتا ہے اور آواز لگاتا ہے، غبارے لے لو، غبارے لے لو۔ پھر ایک آدمی اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ آتا ہے۔ وہ اسے کہتے ہیں کتنے کا ایک کھلونا ہے؟ تو وہ کہتا ہے 150 کا، لیکن وہ آدمی کہتا ہے مجھے 100 کا ایک دے دو۔ پھر وہ خوشی سے ایک دے دیتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ پھر اگلے سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ایک لڑکی کی ماں اس سے کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا جلدی اٹھ جایا کرو، اتنا سونا تمہاری صحت کے لیے اچھا نہیں۔ بیٹی کہتی ہے کہ آپ ماما میری فکر کیوں کرتے ہیں؟ پھر وہ لڑکی اپنی ماں سے کہتی ہے اب میں جا رہی ہوں، مجھے دیر ہو رہی ہے، آپ نے ٹائم سے میڈیسن لے لینی ہے۔ پھر اگلے سین میں وہی غبارے والا اپنے گھر آتا ہے، آ کر اپنی بیوی رضیہ سے کہتا ہے پانی لے کر آؤ۔ اس کی بیوی پانی لے کر آتی ہے اور کہتی ہے کہ تم آ گئے ہو۔ پھر وہ کہتا ہے آج بہت گرمی تھی رضیہ، یہ لوگ دکانوں سے مہنگے مہنگے کھلونے خرید لیتے ہیں اور ہم غریبوں سے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں چیز فری میں ہی مل جائے۔ پھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ سب مصیبتیں غریبوں کے لیے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ اللہ نے اولاد دی تو معذور بڑا ہوتا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ایسے ہی زندگی گزر جائے گی۔ پھر وہ اپنے شوہر کے لیے کھانا لاتی ہے۔ اس کا شوہر کہتا ہے کہ آجو ہم مل کر کھانا کھائیں۔ پھر اس کی بیوی کہتی ہے کہ پتہ نہیں ہماری زندگی میں کب امیری آئے گی۔ اس کا خاوند کہتا ہے کہ تم ناشکری نہ کیا کرو، بس اللہ سے دعا کرتی رہا کرو۔ پھر وہ شکر کرتی ہے اللہ کا۔ اگلے سین میں پھر صبح ہو جاتی ہے، اس کا شوہر پھر سے غبارے بیچنے کے لیے تیار ہو رہا ہوتا ہے۔ تو اس کی بیوی رضیہ آ کر اسے کہتی ہے کہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، آٹا بھی ختم ہو گیا ہے، بس اتنا بیچ لینا کہ گھر میں کچھ نہ کچھ کھانے کو آ جائے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ اللہ کبھی بھی بھوکا نہیں سلاتا۔ تو اس کی بیوی کہتی ہے اگر نہ بکے تو کسی سے مدد مانگ لیا کر۔ تو وہ اس کی طرف حیران ہو کر دیکھتا ہے۔ وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، میں اپنے رب سے مایوس نہیں ہوتا، وہ ایک نہ ایک دن ضرور میری سنے گا۔ پھر وہ اللہ حافظ کہہ کر چلے جاتا ہے۔ اگلے سین میں ماں اپنی بیٹی کے سر پر تیل لگا رہی ہوتی ہے، تو اس کی بیٹی کہتی ہے کہ اگر کام والی آئی تو اسے بتا دینا کہ اس کی بیٹی کی شادی کا جہیز جمع ہو گیا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کیسے؟ تو وہ کہتی ہے کہ ہم نے اپنے واٹس ایپ گروپ میں ڈالا اور جس کی جتنی حیثیت تھی اس نے اتنا دے دیا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے یہ تو بہت اچھا کام ہے۔ پھر اگلے سین میں وہ لڑکی آفس میں اپنی دوست کو کہتی ہے کہ مجھے گھر جانا ہے، تم سب سنبھال لینا۔ پھر وہ لڑکی نیچے آ کر سڑک کے پاس کھڑی ہوتی ہے اور کسی کا انتظار کر رہی ہوتی ہے، تو وہیں وہ غبارے بیچنے والا آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بیٹا کھلونے لے لو۔ تو لڑکی کہتی ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بچہ نہیں، میں کیا کروں گی اس کھلونے کا؟ تو وہ کہتا ہے لے لو بیٹا، صبح کا ایک بھی نہیں بکا۔ تو وہ پھر 1000 روپے کا نوٹ نکال کر کہتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ نہیں، مدد نہیں مجھے چاہیے۔ تو پھر وہ کہتی ہے کتنے کا؟ تو کہتا ہے 150 کا ایک۔ تو وہ پھر 5000 کا نوٹ نکال کر دیتی ہے اور کہتی ہے کہ یہ مجھے دے دے۔ پھر وہ لڑکی کھلونے لے کر اپنے گھر آ جاتی ہے۔ اس کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا یہ سب کیا ہے؟ پھر اس کی ماں اس کے ہاتھ میں دیکھتی ہے اور اس کے ہاتھ میں رنگ نہیں ہوتی۔ تو وہ اسے کہتی ہے کہ تمہاری رنگ کہاں ہے؟ وہ کہتی ہے کہ رنگ تو میرے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہیں گر تو نہیں گئی؟ تو وہ کہتی ہے میں باہر دیکھنے جاتی ہوں۔ پھر رات کا وقت ہو جاتا ہے اور وہ لڑکی انگوٹھی کے لیے پریشان ہوتی ہے۔ تو اس کی ماں اوپر سے آتی ہے اور کہتی ہے کب تک اس انگوٹھی کے لیے پریشان رہو گی؟ پھر اگلے سین میں غبارے والا اپنے گھر آتا ہے اور اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ میں بریانی لے کر آیا ہوں۔
اس کی بیوی خوش ہو جاتی ہے۔ پھر وہ غبارے خریدنے والی کا اپنی بیوی کو سب بتاتا ہے۔ پھر وہ دونوں اس کو دعائیں دیتے ہیں۔ پھر غبارے والا صبح اٹھ کر دیکھتا ہے تو اس کے بیگ میں اس لڑکی کی انگوٹھی ہوتی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ یہ کس کی ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ شاید اس لڑکی ہی ہوگی، تو وہ کہتا ہے وہ مجھے کہاں ملے گی۔ یہ تو تھی ہماری آج کی ویڈیو، بس اتنا ہی۔ نیکسٹ بار بہت جلد انشاءاللہ آئے گا۔ اسے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔